السلام علیکم، میں ہوں طارق بشیر اور آج ہم چودھری اعتزاز حسن صاحب کے گھر پہ پوڈ کاسٹ نمبر 2 کرنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلے میں ہم نے ان سے کافی باتیں کی، بہت کینڈڈلی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے بچپن کی یادیں، اسکول کالج کی، سول سروس میں کیسے جاتے جاتے وہ نہیں گئے، پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ان کا کنیکشن۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے جو بقیہ حالات اور ان کی لائف اسٹوری آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ۔ تھینک یو۔ بہت پچھلی دفعہ ہم نے بہت انجوائے کیا اور بہت اچھی آپ نے باتیں کی اور کچھ چیزیں تو بہت پاپولر بھی ہوئیں۔ تو آج ہم سٹارٹ لیں گے کہ جب 1986 میں بے نظیر بھٹو پاکستان آئیں تو انہوں نے آپ کو کیسے کانٹیکٹ کیا اور کب کیا؟ وہ آئیں تو 10 اپریل 1986 کو تھی، لاہور ایک بہت بڑے انسانی سمندر کے نے ان کو ریسیو کیا، اور میں بھی مطلب ان میں تھا، ان کے جلسے میں گیا، بہت بڑا جلسہ تھا مینار پاکستان پہ، پر ایسا رابطہ نہیں ہوا۔ 11 جون 1986 کو بی بی نے مجھے فون کیا، اور میرے لیے ذرا حیرت کی بات تھی، کہ حیرانی تھی کہ ان کو کہ انہوں نے کس طرح یاد فرمایا۔ تو بی بی نے مجھے کہا کہ آپ کراچی آ سکتے ہیں ذرا فوراً۔ میں نے کہا کتنا فوراً، کتنا جلدی آپ چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا آج ہی اگر آ جائیں۔ تو میں نے شام کی فلائٹ لی اور 70 کلفٹن جا پہنچا کراچی۔ میں گیا تو کہنے لگی، انہوں نے نیوز ویک کا جو رسالہ ہے یہ اس کی ایک کاپی سامنے رکھی ہوئی تھی اپنے میز پہ، تو مجھے کہنے لگی یہ آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے کہا ابھی تک تو میں نہیں دیکھا۔ اس وقت یہ نیٹ پہ بھی میگزین نہیں آتے تھے، فزیکل فارم میں ہی ہوتے تھے، ہارڈ کاپیز ہی ہوتے تھے۔ میں نے کہا میں نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کے لاسٹ پیج پہ ایک پروفائل انٹرویو ہے ضیاء الحق کا، جنرل ضیاء الحق کا، اس وقت صدر اور جنرل تھے۔ اور انہوں نے میرے بارے میں بڑی عرضہ سرائی باتیں کی ہیں، اور بڑی میری انہوں نے حد تک عزت کی ہے۔ آپ پڑھ لیں اور پھر نیوز ویک کے خلاف آپ ایکشن لیں اگر آپ میرا وکیل کرنا چاہیں گے۔ میں نے کہا میں بالکل حاضر ہوں، اور میں دیکھتا ہوں۔ اس میں ضیاء الحق نے ایک لاسٹ پیج، اس کا نام ہی ہوتا تھا لاسٹ پیج، ہوتا تھا، اور نیوز ویک کا لاسٹ پیج، اس کا خاص ایک پیج کا ایک شارٹ سا انٹرویو ہوتا تھا۔ اس میں 4 5 6 سوال ہوتے تھے۔ بالکل۔ ضیاء الحق سے جب اس میں زیادہ تر بی بی کے بارے میں تھا، اور ایک نیا فینومینا انٹر ہو گیا تھا پاکستان پالیٹکس میں پورا بی بی کے آنے سے۔ بالکل۔ تو ان کو ضیاء الحق کا انٹرویو اس پہ بارے میں، تو ضیاء الحق نے ان کو کہا کہ یہ سوویت یونین کی ایجنٹ ہیں، یہ کمیونسٹ ہیں، یہ سوشلسٹ ہیں۔ اچھا، اس وقت سوشلسٹ ہونا یا کمیونسٹ ہونا اس سے اتنا برا تھا جتنا آج دہشت گرد ہونا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، اور خود کش والی صاحب۔ اور جس طرح آج کل ریاست ان کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، اس وقت ان کو بی بی نے کہا کہ میرا یہ امیج اس نے بڑا خراب کیا ہے، اور امریکہ میں خاص کر، اور یہ ٹارگٹ کیا ہے میری سپورٹ جو ہے امریکہ میں اس کو، کہ میرے دوستوں کو اور میرے حمایتیوں کو امبیرسمنٹ ہوگی کہ جی کمیونسٹ اور مارکسسٹ، اور اس کی یہ، تو ان کا اس کا نوٹس دیں۔ وہ ہم نے ڈسکس کیا، تو میں اسی شام رات کی فلائٹ پہ لاہور آ گیا۔ دوسرے دن میں نے بیٹھ کے وہ بنایا، کیونکہ اب 7 دن بعد نیا رسالہ آ جانا تھا۔ تو اس کے ہماری خواہش تھی کہ اس سے پہلے اب میں نے وہ اس وقت نہ ای میل تھی نہ فیکس تھی، فیکس بھی نہیں تھی، نہیں،
فیکس کوئی نہیں تھی 1986 ٹیلیکس وغیرہ شاید نہیں, ٹیلی پرنٹر پہ. میں نے میرے دوست سے مرحوم عارف نظامی جی عارف نوائے وقت نکالتے تھے, میں ان کے پاس کلائنٹ بھی رہے ہیں, کلائنٹ دوست زیادہ. جی جی. اب وہ میں نے اپنا نوٹس بنا کے ٹائپ شائپ کر کے, اور میں اسی شام اگلے شام یعنی میں پہنچ گیا عارف کے پاس, اور میں نے کہا یہ ٹیلی پرنٹر بھیجنا ہے. اس نے کہا یہ تو بہت بڑی خبر ہے. میں نے کہا خبر تو پہلے لگا لے پر یہ بھیجنا ضروری. وہ خبر اب وہ 24/7 ٹی وی بھی نہیں ہوتی تھی, نہیں تھی, ابھی CNN بھی نہیں آیا تھا جس طرح یہ آیا ہے بعد میں. اب اخبار CNN تو جب آیا جب پرائم منسٹر تھی جی 88 کے بعد آیا. تو اب وہ میں نے نوٹس دے دیا. مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ $10 ملین کا دیا کہ $100 ملین. میں کہا $10 ملین. جی $10 ملین کا میں نے. اب دوسرے دن بیوی کا مجھے فون آتا ہے, کیا نہیں کوئی اطلاع آئی؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگی اطلاع صاحب اگر یہ انہوں نے ہمیں اہمیت ہی نہ دی, نوٹس ہی نہ کیا, ہم تو خبر لگوا بیٹھے اتنی کی, چیلنج کر دیا اور نوٹس $10 ملین طلب کر لیا ہر جانے میں, تو یہ کیا ہمارے ساتھ تو بڑی بری ہوگی. طارق صاحب میں بھی پریشان ہو گیا. اچھا. میں نے کہا یہ واقعی نیوز ویک کہہ گئے ہم اتنے بڑا ادارہ ہے, اور اس وقت ٹائم اور نیوز ویک دو بہت بڑے, بالکل بڑے انفلوئنشل رسالے تھے. تو اس میں اب ایک دن تو پورا بڑا تذبذب بڑی. اچھا. میں نے کہا بے عزتی تو میری بھی ہوگی. فون نہیں آ جائے. ہاں کہ اب رات کو تیسری رات کو کوئی 1-1:30 بجے میرا فون بجا. اب وہ فون بیڈ کے ساتھ بھی پڑا ہوتا تھا, لینڈ لائن ہوتی تھی جی, کوئی سیل فون نہیں تھا ہوتا. بالکل. میں نے اٹھایا تو ادھر سے ایک خاتون بولی. اس نے سیدھا کہا, اس نے امریکن ایکسنٹ نے کہا کہ am I speaking to Mr. Asson? میں کہ یس یو. کہلی I am Diana Daniels from Newsweek International. میں نے کہا چلو کچھ بات تو ان کو دے. اب میں نے کہا یس what can I do for you? You have apparently sent us a notice on behalf of Ms. Benazir Bhutto, and you would choose to sue us. اور ہمارے خلاف آپ ہر جانا کا دعویٰ کرنا چاہتے. میں نے کہا بالکل. تو کہنے لگی آپ کو کیا ملے گا؟ ہم نیوز ویک ہیں, ہم ایک حیثیت ہے ہماری انٹرنیشنل, آپ کو کیا ملے گا اس میں؟ کچھ نہیں ملے گا. میں آپ سے ویسے میں ہیڈ ہوں لیگل ڈپارٹمنٹ آف نیوز ویک کی, اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں, اور میں آپ کو, آپ پاکستان میں یو آر اے لائر, مسٹ بی اے ڈسٹنگوشڈ لائر, بٹ اسی لیے میں نے آپ سے بات کرنی چاہیے کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ یہ ہم سے you could get 10 million out of us. میں نے کہا کہ ڈائنا, I will let you choose the entire jury. 12 member jury کے, وہ جوری نے وہاں کرنا ہوتا ہے. بالکل جی. پہلا جو مرحلہ ہے وہ جوری نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ اس میں کوئی یہ جو یا درخواست دے رکھی ہے مدعی نے, اس میں کوئی وزن بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ کہے کہ یہ ثابت تو کر دیا مدعی نے اپنا کیس, تو پھر ڈیمیجز کتنے ہونے چاہیے وہ جج کرتا. ہاں جی, وہ ڈائنا ڈینیلز ہی تھی جو جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, جو ابھی آپ نے کہا. ہاں اس کا نام کریڈٹس میں بھی آ رہا تھا. میں نے یہ بعد میں چیک کیا, جب فون جب بھیج دیا نوٹس تو بعد میں نے چیک کیا, اس کے کریڈٹس میں رسالے میں ہیڈ آف دی لیگل ڈپارٹمنٹ. تو میں نے کہا اس کو کہ
وہ مجھے کہتی ہے کہ کیا ملے گا آپ کو, کیا ہے آپ کی ووکل, ورچولی پولائٹلی, پر اس نے ناٹ بینگ روڈ, ہاں نہیں, اس نے کہا کہ آپ کی ووکل نہیں ہے, میرا مشورہ ہے کہ کچھ اس میں ملے گا نہیں, اور کاسٹ آپ پہ پڑ جائے. یس, اور کاسٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی. ٹرو. وکیلوں کی فیس ہمارے وکیلوں کی آپ کو دینی پڑے گی, وہ ملینز میں شاید چلی جائے. ہاں وہ بھی. اب میں نے کہا ڈائنا 12 ممبر ہوتے ہیں جوری کے, جوری کے عام بندے بیٹھ کے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں, طے کرتے ہیں. جوری نے پہلے طے کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے, مدعی اور مدعا علیہ. جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ مدعی نے اپنا کیس پروف کر لیا تو پھر جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے ڈیمیجز ہونے چاہیے. بالکل. اب یہ ڈیوائیڈڈ ہے. اب مین چیز ہے جوری, اور اس پہ ہر ممبر 12 ممبر چننے ہوتے ہیں جنرل پبلک سے, لوکل جنرل پبلک, جہاں عدالت بیٹھی ہے وہاں بیٹھی ہے. تو اس میں کوئی سمجھتا ہے کہ سیاہ فام کو لانا چاہیے مجھے, میں سیاہ فام ہوں, اس کو لے زیادہ آئے 2-3 بیٹھے ہوں. بالکل. کوئی کہتا میں پیورٹو ریکن ہوں تو پیورٹو ریکن ہونا چاہیے, اور کوئی کہتا ہے کہ وہ بندہ جو آپ نے لائے ہیں جوری میں نامزد کیا ہے وہ میرا دشمن ہے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جوری کی کمپوزیشن پہ بڑا ٹائم, جوری سلیکشن. جی میں نے کہا ڈائنا, I make you an offer. I will not object to any member of the jury. You keep your own jury, Italian, American, South Asian, Puerto Rican, whomsoever. You keep the 12 members. اچھا, وہ اگر آپ کے سامنے ہوتی تو ایک اسٹنٹ فیس ہوتا. ہاں نہیں, ضرور ہوتا. میں نے کہا میں am giving you this offer. I am not going to challenge any nominee of yours. ٹھیک. تو 12 کے 12 ممبر تم اپنے بٹھا لو. میری کلائنٹ جو ہے شی از آرٹیکولیٹ, اس کو تکلم اس کا بالکل, اور کلام جو کرتی ہے بڑے مؤثر انداز سے کرتی ہے, انگریزی میں کرتی ہے. ہارورڈ, ریڈ کلف اور آکسفورڈ کی ہے, گریجویٹ ہے. آکسفورڈ میں انگریزوں کے گھر میں, انگریزی کے گھر میں وہ پریزیڈنٹ رہی ہے آکسفورڈ یونین کی. اینڈ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ وہ بڑی خاصی خوش شکل ہے اور بڑی پلیزنٹ ہے. اور آخری بات جو میں کہوں گا, جو میں جوری کی تو آپ کو جوری کو بتاؤں گا, بار بار بتاؤں گا کہ یہ ایک ایسی بہادر خاتون ہے, ابھی نوجوان, ابھی تو لڑکی, ایسی بہادر ہے کہ یہ اس تھرڈ ورلڈ ملک میں شی از ریٹرننگ ٹو دیٹ تھرڈ ورلڈ کنٹری which is presided over and ruled by the man who has martyred her father. بالکل. یہ ادھر کون جاتا ہے؟ تو میں نے کہا I am not going to challenge the jury. My client is, when she gets into the witness box, I will see who does not melt. کوئی موم کی طرح کون نہیں پگھلتا. آپ نے اپنا کیس وہیں پہ سیٹ آؤٹ کر دیا. اب مجھے وہ کہتی ہے, سن کے تھوڑی دیر تو کہتی ہے کہ آپ 1 گھنٹہ دیں گی. مجھے پتا ہے آپ کے یہاں وہاں 2:30 بج رہے ہیں, اب اس بات تک وہ کچھ 2-2:30 ہو اور رات کے ہیں, بٹ وی وانٹ ٹو ریپ دس اپ فاسٹ. میں نے کہا یو ڈونٹ وانٹ اے کلیش ود مائی کلائنٹ, اینڈ دس از اے وائز موو آن یور پارٹ, وائز پالیسی, ڈونٹ سیک اے کلیش ود ہر. اب مجھے کہتی ہے کہ مجھے 1 گھنٹہ دوں, آئی ول کال یو بیک. میں نے کہا ٹھیک ہے. گھنٹے بعد اس کی کال آ گئی. اس نے کہا آئی ایم ناؤ سٹنگ ود آل ممبرز آف مائی لیگل ٹیم. اچھا. دا نیوز ویک نیو یارک لیگل ٹیم which is the Newsweek International Legal Team. میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں, اینڈ
I would like you, Mr. Asad, if you don't mind, can you repeat what you told me? मैंने बड़े वैसे पावरफुल वर्ड्स थे जो आपने मैंने सीधा मैंने कहा देखो, मैंने कहा है बताया कि मेरी क्लाइंट बड़ी आर्टिकुलेट है, बड़ी दिमाग वाली है, हार्वर्ड, रेडक्लिफ और ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट रही है, ऑक्सफोर्ड में यूनियन की प्रेसिडेंट रही है, और मैं आपके 12 के 12 जूरर्स आपको देता हूँ, और शी विल बी एबल टू विन फ्रॉम दोज जूरर्स दैट यू हैव अपॉइंटेड. और खूबरू है, मासूम है, और दलेर इतनी है कि जिस रियासत के हुक्मरान ने उसके वालिद को शहीद किया है वहीं पे वहीं से लड़ रही निहत्ती. अब जब मैंने उनको ये कहा तो उन्होंने बीच में उधर कॉन्फ्रेंस कॉल उधर हो रही थी, मेरे पास तो उस वक्त नहीं था कॉन्फ्रेंस कॉल का कोई, तो उसने बटन उन्होंने क्या उन्होंने म्यूट किया और मुझे कहती है 30 सेकेंड और आउट को 30 सेकेंड्स पे आई और कहने लगी कि व्हाट डू आर योर डिमांड्स. मैं क्या हमने दी नहीं है कि क्या है. मैंने कहा एक तो बीबी शहीद की तस्वीर आए बड़े क्राउड के सामने, और ये आपके फ्रंट पेजेस में से पहले 4-5 सफ़ों पे आए और तस्वीर क्राउड के नजर आए, ये पॉपुलर. दूसरा मैंने कहा कि ये हमारा ये मुतालबा है कि आप उसके नीचे लिखें कि हम रिग्रेट करते हैं उस तस्वीर के, और ये हमने जो कहा था ये गलत है. और तीसरा मैंने कहा कि यू वांट टू गो अप और डाउन द 10 मिलियन फिगर तो मैंने कहा दैट आई विल गिव यू द टेलीफोन नंबर ऑफ माय क्लाइंट और आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर लें, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, वो जिस पे भी सेटल करें. ठीक. अब जब उसने फोन रखा मैंने कहा कि मैं अब 3 बज गए, बीबी को जगाऊं क्या करूं. अल्लाह का करना हुआ कि बीबी का मुझे को आधे घंटे बाद फोन आ गया. अच्छा, मैं सुनने लगा था फिर. अच्छा बीबी कहने लगी बीबी को एक आइडिया ज़हन में आया था जो हमने नहीं माना. हमने इसी केस के बारे में, इसी केस को वो भी सोच रही थी. अब मैंने उसको कहा कि आप बिफोर यू गिव मी एनी आइडिया मैं आपको बताता हूँ. ये आई है डायना डैनियल का फोन आया है, उसने ये कहा. मैंने कहा मैं जूरी कोई नहीं मांगता, मैं आपको पसपा करूंगा. और वो उसने कहा है, वो मान गई है तस्वीर लगाने का जो हमारा अपॉलॉजी का जो रिग्रेट्स का वो मान गई है. और तीसरी बात यह है कि वो जहाँ तक पैसों का ताल्लुक है वो मैंने कहा कि आपके साथ सेटल करे, आई एम नॉट इन इट. बड़ी हंसी बीबी तो इतनी रिलैक्स हो गई. और वो हमने बहुत बड़ी विक्ट्री थी. देन अच्छा एक ऐड हो गया, एक एडिशन हो गया कि शी वॉज इन्वाइटेड टू न्यूयॉर्क फॉर ए ब्रेकफास्ट विद द एडिटर्स. ये वहाँ की बड़ी रस्म है अमेरिका की और यूरोप की कि ब्रेकफास्ट विद द एडिटर्स एक आपका जो इवेंट होता है, इज्जत करते हैं ना. जी. वो 10-12 बजे दिन में आपका एडिटर सारे बैठ के और आप उनसे गपशप लगाते हैं. वो एक तरह से आपने उसको फतह कर लिया उस रसाले. और अब वो उसने मुझे डायना डैनियल्स ने कहा, और अब मेरे फ़ोन दूसरे दिन उसने किया, तीसरे दिन उसने कहा कि इस भुट्टो को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमारे साथ ब्रेकफास्ट विद द एडिटर्स करें. अच्छा. मैंने कहा मैं करूँगा. आप और मैंने कहा वहीं आप तय कर लेना जो भी है. तो वो फिर ब्रेकफास्ट विद द एडिटर्स भी उन्होंने किया, और जिसकी खबर लगती है. और हाँ बिल्कुल लगती है. एंड फर्स्ट क्लास टिकट्स फ्रॉम अच्छा फॉर 2. उस वक्त बीबी अपनी एक सहेली को लेके गई थी टू न्यूयॉर्क. अच्छा. मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब जेल एक पॉलिटिशियन की जिंदगी में आती है तो हाउ डज इट फील, व्हाट इज द वर्स्ट इट कैन डू टू अ पर्सन. पॉलिटिशियन तो है ही, पर्सन भी है वो, तो व्हाट इज द वर्स्ट. मुझे पता है, आई एम नॉट श्योर, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए कि आपने इंडस सागा भी मियाँ वाली और लायलपुर जेल में थोड़ी बहुत लिखी,
تو لیکن آپ کا کیا آپ کے مائنڈ کے اوپر اس نے اثرات چھوڑے اور کیا چھوڑتی ہے جیل؟ جیل آدمی کو بالکل کمزور کر کے اور چھوٹا سا بندہ بھی کر دیتی ہے. اچھا. اور جیل آدمی کو بڑھا کے اور اس کو ایک دیو کامت شخص بھی بنا دیتی. اچھا. یہ اپنے اپنے رویے پہ اکاؤنٹ کے ساتھ. میں نے ایسے دیکھے ہیں اپنے ساتھی جو بہت ہی گھبرا جاتے تھے, بہت ہی گھبرا جاتے. میں نے ایسے دیکھے ہیں چٹان کی طرح کھڑے ہیں, اور ایسے قیدی دیکھے ان کو کوڑا پڑ رہا ہے, ان کو کچھ ہاں یہ پیپلز پارٹی کے کافی لوگ تھے, ان کو کوڑا پڑتا تھا, وہ جیے بھٹو کہتے تھے. اور میں نے اس طرح کے یہ میں نے اپنے پر ہے. وہ ایک قیوم نظر صاحب کا شعر ہے جی. میں اس لیے کسی قیدی کو کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ تمہاری رہائی ہونے لگی ہے, چاہے مجھے سپرڈینٹ جیل سے پتہ لگ جائے جی کہ آپ کا وہ جو ساتھی ہے آپ کے ساتھ چوتھا اس سیل میں یا کیبن میں, اس کی وہ بتا دے کہ اس کی کل رہائی آ رہی, اس سے نہیں کہنا. کیوں؟ نظر خیال رہائی کا ذہن میں لا کر, نظر خیال رہائی کا ذہن میں لا کر خود اپنے پاؤں کی زنجیر میں نے بھاری کی. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا. ایک فاروق لغاری کے ساتھ میں نے جیل جی ہاں, فاروق لغاری ایم آر ڈی کی موومنٹ تھی اور ہمیں اٹھا لیتے تھے. ہم اکثر اس موومنٹ میں اس طرح گھر سے نہیں اٹھائے جاتے تھے, ہم انڈر گراؤنڈ چلے جاتے تھے. اور پھر ہمارا اعلان ہوتا تھا کہ اس مقام پہ لوہاری مسجد کے سامنے مثال مینار پاکستان پہ اعتزاز احسن جمعرات کو گرفتاری دیں. اب آپ نے اس وقت تک گرفتار نہیں ہونا جب تک آپ وہاں نہ ہو, کیونکہ سپیکٹیکل ایک بنے. اور پولیس 3 دن اگر پہلے یہ اعلان ہو گیا ہے, مساوات میں آ گیا ہے, زیادہ تر اس میں مساوات میں آتا تھا, اور تو آپ لوگ وہاں پہنچے ہوں گے, بہت سارے پہنچے ہوں گے دیکھنے کے لیے یہ غالب کے اڑیں گے پرزے. جی. پر نہیں, آپ کے حمایتی بھی بہت ہے. اب وہاں ایک کراؤڈ ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. میرے دوست ایک ہے دوست طاہر جہانگیر. جی بالکل, آسما جہانگیر کے شوہر. جی. انہوں نے ان کے گھر میں چھپا ہوا تھا. اچھا, ادھر چھپے ہوئے؟ ہاں ادھر چھپے. ایک دفعہ ادھر, ایک دفعہ ایک اور دوست ہے یاور علی ان کی طرف, ایک دفعہ ڈاکٹر عمران چودھری ہیں, سید یاور علی جو ان کے بیٹے ہیں, سید بابر علی, سید امجد علی کے ان کے بھائی, ان کی فیملی میں. ہاں جی. اچھا. اور ایک دفعہ میاں اجاز الحسن جی جو بہت بڑے آرٹسٹ ہیں. جی بالکل. ان کے ہاں مطلب ہر دفعہ نئی جگہ چھپنا ہوتا تھا. اب میں وہاں سے نکلا ہوں. آصف سجاد یہ وسیم سجاد کے بھائی تھے جی. ان کی طرف بھی یہ بھی لائر تھے. مرحوم فوت ہو گئے ایکسیڈنٹ میں. لائر تھے, بڑے اچھے لائر تھے. اور ان کے والد چیف الیکشن کمشنر تھے اس وقت. تو میں نے ادھر چھپ گیا ان کے گھر بیٹے کے کمرے میں. اب میں نے صبح نکلتا ہوں, اپنی کار نہیں دوست کی کار جی. اور صبح نکل کے میں نے جانا ہے لائل پور فیصل آباد جی, جہاں میں نے گرفتاری دینی ہے. اور انہوں نے ان کی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ یہ نہ دے سکیں گے. اب میرے ساتھ ایک اور تھے چودھری اکرام جی ایڈوکیٹ. ہم آصف سجاد کی گاڑی میں نکلے. کوئی دیکھے نا, میری گاڑی پیچھے بستر لے کے آ رہی تھی, بستر اور سامان, کہ جیل میں تو جانا ہی ہے. یہاں نہ پکڑے گئے رستے میں تو جلسے کے بعد تو پکڑیں گے وہ. اب میں جو جا رہا ہے, اب ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک تو حاجیوں قسم کا لباس پہن لیا, ٹوپی سر پہ اور کرتا سلوار.
اکتوبر کا مہینہ تھا تب تو وہ سردی بڑی تھی، صبح سیڑھی کے. اب ہم راوی کس طرح کراس کرتے ہیں؟ لاہور ہوٹل سے ہم نے رکشہ لیا، رکشے پہ بیٹھ گئے. گاڑی میری اپنے طور پہ ڈرائیور کے ساتھ، وہ کوئی 200 گز پیچھے جہاں بھی جا رہا ہے وہ آ رہا ہے. اب ہم جب پہنچے لاہوری مسجد کے سے کوئی 200-300 گز، تو میں نے اس رکشہ ڈرائیور کو جیب سے نکال کے 200 روپے دکھائے. اس وقت اس زمانے میں تو بہت پیسے، اس وقت کو یہ 2000 کے برابر، 2000 کے برابر. میں نے اس کے 200 نوٹ یوں رکھے اور میں نے کہا یہ تیرے ہیں، اگر تو مجھے وہ جو پولیس کھڑی ہوئی ہے اس کے بیچ میں لے کے جا. اچھا، وہاں پولیس کے یہ اچھا پولیس ویزیبلی کھڑی ہوئی تھی، آپ کا انتظار کر رہی تھی. پولیس، اور پولیس ہر گاڑی انسپیکٹ کر رہی، آج ہر گاڑی کو. اب ہم وہاں سے نہیں، راوی پار کرنا تھا جی. راوی پار ہم نے رکشے میں کر دیا. رکشے والے کو وہ ایک دوسرا تھا، جب لوہاری مسجد والا میں نے رکشے کو والے کو کہا 200 روپے لو اور وہاں جا کے آپ نے ڈراپ کرنا. اگر ہے میرے ہاتھ میں تیرا ہی ہے. وہ اس نے جا کے اس نے دیکھا ہی نہیں پولیس والا آگے آتا یا کچھ بیچ میں. اب میرا کام تھا وہاں سے اتر کے، رکشے سے اتر کے نعرہ لگانا جمہوریت بحال کرو اور گرفتار ہو جانا. اب وہ سکسیسفل ہماری گرفتاری تھی. یہ جو لائل پور والا جانے کا، فیصل آباد جانے کا تھا، یہ علیحدہ ہے. اس میں ہم نے، میں نے یہ، اس میں اکرام ساتھ تھے دوسرے میں. اب اس میں میں نے رکشہ یہ کراس کیا راوی رکشے پہ. وہ پولیس گاڑیوں میں دیکھتی، وہ کاریں روکے رکشے جا رہے، پولیس گاڑیاں دیکھتی رہی. ہم رکشے پہ بڑی آسانی سے نکل گئے اور گاڑی میں پھر جا کے آگے گاڑی میں بیٹھ گئے. آگے جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے. اور وہ اس جگہ جہاں کینچی آتی ہے، جی مجھے سمجھ گیا، فیصل آباد جانے کے لیے. اب تو موٹر وے ہو گیا ہے، کچھ اس میں فرق پڑ گیا ہے، لیکن وہاں کینچی ہوتی تھی جی، ایک شاہ کوٹ کی طرف سے اور ایک شیخو پورہ کی طرف سے جانے کے. تو ہم شاہ کوٹ والی میں بیٹھ گئے اور اکرام صاحب اور میں. اور مجھے میں نے وہ چادر لی ہوئی تھی، سردی تھی، مجھے بڑی نیند آ گئی. اس میں بس ہم نے بس میں بیٹھے تو مجھے نیند آ گئی. اچھا، یہ نارمل پیسنجر بس میں آپ بیٹھے؟ ہاں ہم نے کہا عام پبلک رینڈم جو بھی آئے جو بھی دے اس میں آ جائے. اب ہم وہاں بیٹھ گئے اور مجھے تو نیند آ گئی. مجھے جھنجھوڑ کے کوئی اٹھا رہا ہے، میں نے دیکھا تو وہ ایس ایچ او کھڑا. وہ کہتا ہے چوہدری صاحب آ جاؤ. اور میں نے کہا چودھری کون کہ تسی؟ میں کہا میں میاں بھائی دا. وہ کہنا جی میاں بھائی تسی نہیں ہو سر. وہ میاں بھائی تے وہ تھلے اتریا چودھری اکرام، انہوں اساں اتار لیا، تسی وہ ساتھی تسی آ جاؤ. اور اساں سنجھان لیا، تو پہچان لیا. اچھا، یہ کہاں پہ ہوا واقعہ؟ یہ لنڈیا والا. اچھا، یہ آپ شرکپور والی سڑک پہ جا رہے ہیں؟ ہاں شرکپور. اب یہ لنڈیا والا تھانہ، اور تھانہ سڑک پہ. اچھا ہمیں پکڑ گئے تھانے میں، وہ پولیس نے اور وہ بٹھا لیا. اب یہ بھی ایک دلچسپ بات بتا، وہاں باہر اس کے لمبا سا لان تھا جی. اب اس نے ہمیں تھانے دار نے بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگا کان میں مصطفیٰ کھر کا دا کتا. اچھا، مصطفیٰ کھر مجھے جو کہے میں کرنے کو تیار، اور میں کتا ہوں. اچھا، اب میں نے اس کو کہا، میں کہا یار مصطفیٰ کھر دینا تو سب کو کہنا جی اس نے مجھے نوکری دی، اس نے مجھے ترقی دی. اچھا، یہ اس کے مرہون میں ہوں. تو میں کیا وہ مرہون سانو جان دے. اچھا، سر یہ نہیں نہیں ہو سکتا، ایک کتا بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اب اس میں فاروق لغاری کے ساتھ آپ جو جیل میں رہے تو ان کے ساتھ کیسا ٹائم گزرا آپ کا؟ فاروق لغاری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم، بہت اچھا. پر اس کے ساتھ یہ ہوئی جو نظر خیال رہائی کا ذہن میں لا کر جی خود اپنے پاؤں کی زنجیر میں نے بھاری کی، وہ میں نے اس کی مثال دیکھی. اچھا، مئی 25 مئی کو ہمارا ڈیٹینشن آرڈر ختم ہو رہا تھا.
ضیاء الحق کے دستخطوں سے ہوا. لیکن ہر دفعہ وہ ایک نیا آرڈر آ جاتا تھا. اس سے فاروق لغاری کے بیٹے نے آ کے، جمال نے غالباً یہ اس کو کہا، فاروق لغاری وہاں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں گئے ہوئے تھے، میں سیل میں تھا تو میرے سامنے نہیں کہا جی، اس کی ملاقات آئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کی ابا 25 مئی کو رہائی ہے. اب اس نے فاروق لغاری نے کہا کہ یہ اس کو بھی بتا دو سپرنٹینڈنٹ کو. وہ جب نکلنے لگے اور واپس آنے لگا فاروق لغاری سیل میں تو اسی نے بتایا. انہیں اس کے کمرے میں جا کے، سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں، ملاقات کے کمرے سے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں جا کے جمال نے کہہ دیا کہ 25 تاریخ کو سر آپ تیار رکھے، بابا کو لینے آ رہے ہیں. اس نے کہا مجھے تو اطلاع نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اطلاع ہے، ہماری بات مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے ہوگی. اب وہ جب رات آئی 24 اور 25 کی رات، 25 صبح کل اس نے رہا ہونا، تو فاروق لغاری نے بلا بھیجا سپرنٹینڈنٹ کو. وہ آ گیا، وہ خاطر واتر کرتا تھا، چائے شائے لے آتا تھا ساتھ. اور اس نے اب فاروق نے کہا کہ دیکھیں چوئی صاحب، وہ سپرنٹینڈنٹ کو، میں کل صبح نہیں نکلوں گا. اب صبح قیدیوں کو نکالتے ہیں، میں نہیں، میں 12 بجے نکلوں. اس کا مقصد تھا کہ اس وقت تک میڈیا آ جائے. اور چونکہ 24/7 یہ میڈیا تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا ہر وقت ریکارڈنگ، اور صرف وہ ہاتھ میں صرف کاپی پینسل لے کے، یہ صرف پرنٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا تو اخبار دوسرے دن شائع ہونا تھا. پر اس نے کہا کہ میں 12 بجے تک، وہ صحافی اس زمانے میں سوتے رہتے تھے کیونکہ کوئی خبر تو آنی نہیں، اخبار چھپنی ہے اگلے دن. جی. تو وہ 12 بجے 1 بجے سے پہلے صحافی کہیں نہیں تھا پہنچتا. رائٹ. تو صحافی آ جائیں گے. اور اب اس نے کہا میں 12 بجے نکلوں. چودھری جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس نے کہا کہ چودھری غلام حیدر، اس نے کہا سر کوئی آپ کی رہائی کے تو کوئی امکانات نہیں ہے. انہوں نے کہا میری اطلاع ہے، مجھے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے اطلاع ملی. انہوں نے کہا سر میرے پاس تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کل میرا یہ جو آرڈر ہے، ڈیٹینشن آرڈر، کل ختم ہو رہا ہے، ویسے بھی آپ نہیں اس کے بیونڈ رکھتے. کہنے لگا ہمیں یہ آرڈر ہے کہ جب تک وہ کہیں نا آپ نے رہا نہیں کرنا، یہ ایکسپائری کو نہیں دیکھنا. اچھا. اب فاروق لغاری نے اس کو بڑا ڈانٹا مانٹا. میں نے کہا چوئی صاحب جا کے پتہ کر رہے ہو ملتان سے پتہ کر لیں. ملتان جیل، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، وہ ایڈمنسٹریٹر ملتان ڈویژن میں تھے ہم. جی. سائیوال جیل. وہ پتہ کر کے آیا. اس نے آ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا سر آپ کے بارے میں مجھے جو کہا ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے خود بات کی، اور انہوں نے خود میرے سے کہا کہ اگر اس کو رہا کیا، اس سیل میں پنکھا جو ہے اس کے ساتھ تمہیں ٹانگ کے اور میں پنکھا چلا دوں گا. اچھا. میں نے کہا نہیں رہا ہونا جب تک میں کہوں نا، اس وقت تک آرڈر آئے نہ آئے. ضیاء الحق نے کرنا تھے اس پہ 10. جی. وہ 10 دن لیٹ ہو جائے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑا. اب فاروق لغاری کے پاس وہ جو رات تھی، وہ خیال رہائی کا ذہن میں، وہ شیر کے خود اپنے پاؤں کی زنجیر میں نے بھاری. فاروق لغاری، میں نے وہ اتنا جلال میں آ گیا. میں نے کہا چودھری غلام حیدر صاحب کو، میں نے کہا آج ہمیں سیلوں میں نہ بند کر کے آپ یہ سین میں، جیل کے اندر بڑی دیواریں ہوتی ہیں نا، سید، ورنہ ایک ہی آتے کہ ایک ہی دیوار ہو تو 4000 قیدی تو کچھ تو سب کے لیے علیحدہ اور اونچی دیوار. اب اس میں فاروق لغاری نے اس ہمارے سیل میں ہم چل رہے ہیں اور رات ساری سویا نہیں. کہ اعتزاز
ان کو میں فکس اپ کروں گا, یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر کو میں فکس اپ کروں. پھر کبھی مایوس ہو کے بیٹھ جائے کیا یار ہمیں موقع ملے گا بھی کہ نہیں, نہیں تو میں فکس اپ کروں گا اس مارشل آرٹ. اب کرنے کراتے کیا ہوا کہ جو گورنر پنجاب تھے الطاف حسین صاحب, چودھری الطاف حسین, اس وقت چودھری الطاف حسین گورنر تھے, یہ فوت ہو گئے. نہیں یہ سوری یہ اس وقت گورنر نہیں, یہ جنرل سوار خان نہیں تھے, نہیں جنرل سوار خان بھی نہیں تھے. میں گورنر کی بات نہیں, یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل سروپ تھے, سروپ خان, ہاں جی, جنرل سروپ خان مارشل بالکل بالکل, اور لیفٹیننٹ جنرل. اب وہ انہوں نے اب نہیں رہا کیا. اب اس کے کوئی 7-8 سال بعد, یہ 10 سال بعد یہ فکس اپ کہتے رہے. 1995 2 جون 1995 الطاف صاحب گورنر تھے اس وقت. ہاں جب وہ جیل 83 میں نہیں پنجاب. اب اس کے 7-8 سال میں بڑا غصہ فاروق لغاری کو جنرل سروپ پہ. اب 2 جون 1995 کو جب فوت ہو گئے الطاف صاحب, تو میں مالدیوز میں تھا پارلیمنٹری پارٹی کے. وہ آیا ہائی کمشنر ہمارا, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پرائم منسٹر نے واپس طلب کیا. وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے ہم ڈیلیگیشن میں, اور وہ ساروں نے کہنا شروع کر دیا تو گورنر لا گیا. خیر میں پہنچا نیکسٹ فلائٹ سے واپس, بی بی کے ساتھ ایئرپورٹ سے ہی بی بی نے بلا لیا. بی بی کے پاس میں گیا تو بی بی نے کہا, ایک مجھے پہلے لیکچر دیا کہ اگر تم آپ گورنر ہو تو بڑا مجھے فائدہ ہو. پڑھے رائٹرز, ایڈیٹرز, کالم رائٹرز, رپورٹرز, ان سب پہ یو ول بی ایبل ٹو ہولڈ them and embrace them. جی, اور میں ہماری بڑی ہو جائے اچھی, کیونکہ آپ کی ساروں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے کے ساتھ تعلقات اچھے. اب میں نے تو اور بشرا بڑی اچھی مہمان نواز ہوگی, اور میں رات کو آ جایا کروں گی سارے کام چھوڑ کے جہاز پہ لے کے, اور آپ کے ساتھ 2-4 گھنٹے گزار کے واپس. تو مجھے کہنے لگی کہ ول یو ایکسیپٹ بینگ دا گورنر, آپ گورنر بنو گے؟ میں نے کہا بیفور یو چینج یور مائنڈ پرائم منسٹر آئی ایکسیپٹ. اچھا, میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی بدل لیں فیصلہ, میں ایکسیپٹ. اب مجھے انہوں نے صرف یہ کہا کہ وٹو جو ہے چیف منسٹر, 1-2 ووٹ سے ہمارے ووٹ سے وہ چیف منسٹر جی, وہ ہمیں بڑا تنگ کر رہا ہے. تو میں نے اس سے آپ کے لگام کو لگانے سے پہلے رولز آف بزنس چینج کرانے ہیں کہ کچھ طاقتیں چیف منسٹر کے اختیارات وہ گورنر کو ملیں, اور اس کے لیے میں اس کو خوفزدہ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں میں مسوا کھر کو لگا رہی ہوں. ایک دفعہ اس نے کیا, اور مجھے کیا ہے اس نے کہ اس کو نہ لگا, تو میں اس کو کہوں گی اچھا اعتزاز احسن کو لگا دیتی ہوں, پر یہ پاورز اس کو دے دو. اعتزاز احسن کو تو دے سکتے ہو, مسوا کھر کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ 2-2.5 ہفتے تاخیر سے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. ٹھیک, آپ اتنی دیر, بٹ یو آر مائی گورنر. اب 2-3 ہفتے میں انتظار کر رہا ہوں, وکالت کر رہا ہوں, میرے کھٹکتا ہے. جب کوئی گورنر کی بات ہوتی ہے, ایک دن میں 21 جون کو میں اسلام آباد میں گیا ہوا ہوں کیسز کرنے, تو میں ٹی وی لگی ہوئی ہے, 9 بجے کا بلیٹن. دوسری خبر, آج ایوان صدر میں پنجاب کے نامزد گورنر جنرل محمد سروپ خان نے صدر مملکت جناب فاروق لغاری سے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو بھی موجود تھی. اب میں نے دل میں کہا یہاں تو اس میں تو مجھے ہونا چاہیے تھا فلم میں.
اب وہ اب میں لیکن وہ ایک ہسٹری بھی تھی نا جنرل سروپ کی. جنرل سروپ کو وہ لغاری صاحب کہتے تھے اس کو فکس اپ کروں گا. اب مجھے ایک شادی پہ ملے پریزیڈنٹ صاحب, ان کے کزن کے لغاری رفیق لغاری رحیم یار خان میں کے لغاریوں میں سے, اس کے بیٹے کی ولیمہ تھا پرل کانٹیننٹ, تو لغاری صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ چلتے پھرتے سب سے ملتے ہوئے آ کے مجھے ملے. مجھے جب ملے تو میں نے صدر ودر نہیں کہا, میں نے کہا فاروق خان میں ذرا کر, میں نے کہا فاروق خان بڑا اچھا فکس اپ کیا. وہ لال ہو گیا بگولا, کہنے لگا اعتراض میں کیا کرتا ہوں. بی بی نے کہا, میں نے کہا بی بی نے تو مجھے کہا تھا یہ آپ نے کچھ کرا ہے, اب یہ ہماری وہ کیا ہے, خدا کی قسم میں نے نہیں, مجھے نہیں, میں تو اس کو فکس اپ کر رہا ہوں. وہ اب کہاں سے آئی, وہ پیچھے سے کوئی پریشر تھا یا کیا تھا. وہ تو ظاہر ہے ہمارا ملک اسی طرح کا ہی ہے کہ وہ لوگ ادھر ادھر سے بھی آ جاتے ہیں, کچھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہمیشہ سے رہا ہے. تو سر منسٹری آف انٹیریئر میں بھی آپ رہے, اس کے کچھ اینیکڈوٹس آپ کو کچھ یاد ہوں گے, کوئی وہ بھی ہمیں ذرا سنائے, کوئی اس طرح کی. منسٹری آف انٹیریئر دیکھیں 4 بڑی منسٹریز ہوتی جی. فارن منسٹری, یہ انٹیریئر منسٹری, ڈیفینس منسٹری اینڈ فائنانس. یہ 4 بڑی ہیں. لا منسٹری, میں لا منسٹر بھی رہا ہوں, پر وہ میرے لیے ایڈوائزری ہوتا ہے کہ یہ ایڈوائزری یہ ہیں جن کے پاس کوئی اختیارات ہوتے ہیں شہری. تو ہمیں تو انہوں نے اسحاق خان اور اسلم بیگ, انہوں نے 3 تو بالکل ہی انکار کر نہیں دیے, اور بی بی تیار ہوگی ایک منسٹری پہ ورچولی. فارن منسٹر بنا دیا صاحبزادہ یعقوب کو, جو ضیاء الحق کا فارن منسٹر تھا. بالکل. فائنانس منسٹری میں ہمارا ڈپٹی منسٹر اور اوپر ایڈوائزر لگا دیا وی اے جعفری صاحب کو. اور ڈیفینس منسٹری میں ہمارا کوئی منسٹر نہیں, ڈپٹی منسٹر چیمہ صاحب, سرفراز چیمہ نہیں, چیمہ صاحب تھے جی, سرور چیمہ. اب وہ لگا دیا. ایک ہمیں دی انٹیریئر منسٹری, وہ بی بی نے مجھے کہا کہ آپ کرو. میں ایجوکیشن لینا چاہتا تھا, پر انہوں نے کہا نہیں آپ کرو. اب میں انٹیریئر منسٹری میں بڑے بہت واقعات ہیں. وہ آپ کو ایک سنایا کہ سنایا ابھی میرا خیال ہے, یہ جو IDD-1 والا, وہ انٹیریئر منسٹری پہ میرے پہ پریشر پیر صاحب کا بھی ایک آ رہا, اور ان کا بھی چیف آف آرمی اسٹاف جی, کہ وہ IDD-1 لینا چاہتے ہیں نمبر. کون لینا چاہتے تھے گاڑی کے لیے؟ یہ آرمی چیف اور ایک پیر صاحب, میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک پیر صاحب. اور ان کا بھی کنیکشن آرمی سے کافی رہا ہے. اس پیر صاحب کا بھی, پیر صاحب کا نہیں, وہ کمپیٹ کر رہے تھے. آرمی چیف اسلم بیگ صاحب. میں جب وزیر داخلہ لگ گیا تو دوسرے تیسرے دن مجھے فون آرمی چیف کا, اور آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب, وہ اردو اسپیکر ہیں چونکہ, تو بڑی لہجہ ان کا دھیما جی, بڑا شائستہ لہجہ. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نئی سیریز شروع ہوئی ہے اور اس میں ابھی کوئی نمبر نہیں دیا گیا, تو IDD-1 ہمیں نمبر آپ دے دیں جی, تو آپ زحمت تو ہوگی پر ہمارے لیے بڑی ایک اچھی خوشگوار. میں نے کہا جی وہ تو میں دے چکا ہوں. اور دے میں کس طرح چکا تھا کہ میرے پاس سینکڑوں آدمی روزانہ, اور نہیں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی, ہمارا ورکر جس کو ماریں پڑی تھی, سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوتا, پھانسیاں لگی تھی, وہ سارے کا سارا اسلام آباد پہ, جس طرح اسلام آباد میں کوئی دولت بٹے گی.
اب ہم نے اپنے وزیروں نے اپنے اپنے جو ہمارے لانس تھے یا ریسٹ ہاؤسز میں ان میں شامیانے لگا کے اور ان کو ہاؤسنگ دریاں اور رضائیاں دے کے وہ رکھا. اور وہ میں نے اس کو کہا میں اس بھیڑ میں جو ہوتی تھی ایک آدمی نے ایک نوجوان لڑکا تھا اس نے میرے سامنے درخواست رکھی کہ مجھے IDD1 دو اور مجھے کہنے لگا اس پہ آپ لکھ دیں ناٹ الاؤڈ. میں نے کہا ناٹ الاؤڈ کیوں لکھیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دے تو سکنا نہیں ہے, آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ دے دیں نمبر, آپ اس پہ ناٹ الاؤڈ لکھ دیں, میرا مجھے تسلی ہو جائے گی. میں نے کہا میں پوچھوں تو صحیح, اگر نمبر فارغ ہے تمہیں مل جائے گا. میں نے یہاں پہ سوری قطع کلامی, اس وقت یہ نمبر کی ایلوکیشن جو پرکشش نمبر ہوتے تھے وہ بھی انٹیریئر منسٹر کے پاس ہوتے, انٹیریئر منسٹر کے اب تو شاید نہیں ہو, نہیں ابھی بھی انٹیریئر منسٹر کے پاس ہے. اب رولز کچھ ایسے بن گئے ہیں. اچھا اس وقت anyway اگر IDD1 اب تو ہوتا ہے نا اس پہ بولی لگتی ہے. آپ تو بولیے, آپ تو ایک فیئر سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا اس وقت سواب دید تھی وزیر داخلہ. اچھا تو میں نے آپ نے ناٹ الاؤڈ لکھا پھر اس کے اوپر؟ میں نے نہیں میں نے کہا یہ میں نے PS سے پوچھا, میں نے کہا یہ پتہ کرو یہ IDD1 کسی کو ایلوکیٹ تو نہیں ہوا پرائم منسٹر نے کر دیا ہو یا کوئی خط و کتابت آ رہی ہو. انہوں نے کہا نہیں جی کوئی نہیں, بالکل. میں نے کہا فارغ ہے فارغ. میں نے کہا الاؤڈ اور IDD1 اس کو دے دیا. اب مجھے دوسرے دن ایک عام سا ورکر پی پی کا بھی وہ اصل میں صحافی تھا, رپورٹر تھا. اچھا رپورٹر اور ہے جنگ میں اب تو بڑا سینئر ہو گیا, پر وہ نام نہیں لینا چاہیں گے. حنیف خالد صاحب. اچھا. اب وہ حنیف خالد کو میں نے دے دیا نمبر, وہ شکریہ کرتے, وہ دیکھتا ہے, وہ چلا گیا. اب مجھے کیا پتا تھا کہ اس کی کتنی ویلیو ہے, کوئی لاکھوں کی ویلیو ہے. اب دوسرے دن جنرل صاحب کا پھر فون آ گیا, وہ ہمیں اطلاع ملی کہ آپ نے کسی کو دے دیا نمبر. میں نے کہا جی آپ کی بات کرنے سے پہلے میں دے چکا جی, اگر آپ بات پہلے کر دیتے تو میں ضرور احتیاط کرتا. نہیں وہ ان کا کینسل کر دے. میں نے کہا جی کینسل میں نہیں کر سکتا ہوں, اٹس ہز پراپرٹی ناؤ, اٹس ہز پراپرٹی. نہیں تو پھر ہمیں کس طرح مل سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ اس سے لے لیں, آپ اپنے اس کو بلائیں اور فوج کے آپ بڑی دھوم کچھ تو اثر آپ کا ہوگا, دے دے گا آپ کو, پر میں نہیں دیتا. اب ادھر سے پیر صاحب کی سفارش بھی آنی شروع ہوئی. وہ کہیں کہ پیر صاحب سندھ کے تھے یا پنجاب کے؟ پنجاب کے تھے, اسلام آباد کے قریب تری. ٹھیک سمجھ گئے. اچھا اب وہ مجھے کہیں کہ آپ, وہ بھی پیچھے پڑ گئے, ان کے چیلے آ جائیں. نمبر ایک میں نے کہا IDD1 چلا گیا. اب یہ حنیف خالد نے اپنے موٹر سائیکل پہ لگایا. اچھا, جس کا گلا مجھے شکوہ کیا بیگ صاحب نے. ایک تقریب تھی رات کو, فارمل ڈنر تھا آرمی کی طرف سے. ادھر جنرل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے موٹر سائیکل کو لگوا دیا, موٹر سائیکل پہ لگا ہوا ہے وہ نمبر. کیا میں نے کہا اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ تذلیل موٹر سائیکل کی ہے کہ نمبر کی ہے, یہ مجھے نہیں پتا. اچھا اب وہ ایک نمبر, انہوں نے اس کو کیسا فیل کیا جب آپ نے کہا کہ یہ نمبر کی ہے, یا انہوں نے ایسے ہی اس کو ایز اے جوک ہی لیا؟ ایک دیکھیں جی, جب یہ سیریز چلتی رہی یہ آ گئی ایک MA پہ. MA منسیرا ڈسٹرکٹ ہو گئی جی. MA پہ جب MAA سے شروع ہوئی جی, 3 فیز, وہ جب سارا ہو گیا 1000 نکل گیا, کاریں موٹریں بسیں, تو MAB آیا. MAB پہ MAB آیا یعنی مرزا اسلم بیگ. مجھے نہیں تھا پتا, بٹ وہ کوئی. اچھا مانسیرا بھی آپ کی جورسڈکشن میں ہی آتا تھا؟ نہیں, تو یہ NWFP میں نہیں تھا. یہ جو تھے نمبر ہاں جی, وہ میرے میں نہیں آتا تھا. رائٹ. پر وہ NWFP کے ہوم منسٹر کا تھا. رائٹ. اور اس وقت NWFP ہوتا جی, اس وقت NWFP خیبر پختونخوا.
اب وہ پارٹی کا ہی بندہ تھا, پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو میرے زیر اثر تھا, جس میں کوئی شک نہیں, بڑا اچھا نوجوان تھا, پر میں اگر کہتا تو وہ مان جاتا. میں نے کہا بیگ صاحب کو, میں نے کہا جی میری دستر اس میں نہیں ہے, آپ ان کو کہہ لیجئے. میں نے کہا میں کہتا وہ اچھا نہیں لگتا ہوں, میں نے ایسے کام کیا نہیں ہے. لیکن وہ MAB1 بیگ صاحب لے گئے, انہوں نے اپنی گاڑی پہ, ابھی بھی شاید ان کا MAB1. جی وہ بڑی ایک خبر مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں کہ انہوں نے ایک نمبر MAB1 انہوں نے منسیرا سے لے لیا. اب آپ سوچیں کہ IDD1 کے لیے ان کو کتنی وہ تھی, خواہش تھی. اچھا سر, جب آپ نے چودھری افتخار کے آپ وکیل بنے, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے, تو اس وقت آپ بار کونسل کا ایک کیس کر رہے تھے, بار کونسل کا آپس میں ڈسپیوٹ تھا, تو اس وجہ سے آپ کی ان سے شناسائی ہوئی, تو انہوں نے آپ کو وہاں پہ دیکھا کہ جب ان کے اوپر برا وقت آیا تو انہوں نے آپ کو وکیل اس وجہ سے بھی کیا, یا آپ کی پہلے ان سے ہیلو ہائی تھی؟ نہیں, میری ہیلو ہائی نہیں تھی, میرا تو بڑا ان کے ساتھ جھگڑا ہو چکا تھا. اچھا. وہ اسی بار کونسل کے الیکشن کے جی معاملے میں, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدارت کا معاملہ تھا, اور اس کے لیے 2 کینڈیڈیٹ تھے, سندھ سے سیٹ جانی تھی سندھ کو اس سال. ایک منیر ملک تھے, بڑے اسٹریٹ فارورڈ اپ رائٹ جی دلیر. دوسرے راجہ حق نواز صاحب تھے, آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے. ٹھیک. اب ان دونوں میں الیکشن ہوا تو منیر ملک جیت گیا. راجہ حق نواز نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی, ہائی کورٹ میں ریٹ کی کہ یہ غلط ہوا ہے. ثاقب نثار ہائی کورٹ میں جج تھے, ان کے سامنے لگے, انہوں نے یہ پلٹا دیا اور راجہ حق نواز کو جتا دیا. اس پر کو ووٹ کے کو دیکھ کے انویلڈ کر کے اس پہ منیر ملک آ گئے سپریم کورٹ میں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا چونکہ کیس تھا, افتخار محمد چودھری صاحب نے 11 جج بٹھا دیے. فل کورٹ. ہاں, کیا آپ ہائیسٹ فورم کا ہم سیدھے جی. اب جو منیر ملک کے وکیل تھے حفیظ پیرزادہ, اچھا, اور راجہ حق نواز کے وکیل تھے اکرم شیخ. مجھے پاکستان بار کونسل نے کہا کہ آپ ہمارے وکیل ہو جائیں. میں ان کا وکیل ہو گیا. وہ علی احمد کرد اس کے وائس چیئرمین. اب میں جو وکیل ہو گیا, پاکستان بار کونسل کا سٹیک یہ تھا کہ پاکستان بار کونسل کا موقف یہ تھا کہ یہ ہمارا اختیار ہے, یہ ہائی کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے جی, یہ ہمارا اختیار ہے. ہم ایک اسٹیٹیوٹ جو ہے ہمارا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ڈسپیوٹ ہوئی تو اگر اسٹیٹوٹری ریمیڈی ہے آپ ریٹ میں نہیں جاتے. اب وہاں سے بحث شروع ہوئی. پیرزادہ صاحب اور اکرم شیخ صاحب نے کوئی آدھا گھنٹہ بحث کی, تو چیف جسٹس صاحب نے ان کے ورچولی آپ سمجھیں سر دونوں کے ایک دوسرے سے کھڑکا کے ان کو یہ شروع ہو گیا, دباؤ ڈالا کہ آپ آدھی ٹرم پہ راضی ہو جائیں, کچھ کریں, راضی بیچ کا راستہ. اور یہ نہیں تو ہائی کورٹ کو ہم بھیج دیتے ہیں, ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے. ہائی کورٹ کا فیصلہ مطلب ثاقب نثار کرے اور پھر وہی والا. اب بالآخر ہائی کورٹ پہ کے ریمانڈ پہ حفیظ پیرزادہ اور اکرم شیخ مان ہی گئے. بڑا بیجر کیا چیف جسٹس نے اور ایک اور جج نے. اب انہوں نے فیصلہ لکھانا شروع کیا, یہ دونوں اگری کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کو بھیجیں. اس وقت میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا جی آپ نے مجھے نہیں سنا. چیف صاحب کہنے لگے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میری تو جورسڈکشن ہے. جی میری جورسڈکشن آپ ہائی کورٹ کو دے رہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا پاکستان بار کونسل کا میں اسٹیٹوٹری الیکشن ٹرائیبیونل ہوں. اچھا سر, وہ جب لائرز موومنٹ سٹارٹ ہوئی
تو مجھے یاد ہے کہ یہ آپ نے وہاں چھوڑ دیا جو سوری آپ پلیز کیری آن. آپ نے جو بار کاؤنسل پاکستان بار کاؤنسل کے وکیل مکمل ہوئے. جی پلیز. اچھا تو میں نے کہا, آپ نے کہا میں تو ایڈجوڈیکیٹنگ باڈی, میں تو اصل میرا تو میرے سے آپ اختیار کھینچ رہے جی, اور میں اگریوڈ ہوں. چیف صاحب کہنے لگے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی, آپ کہاں بیچ میں, اب یہ دونوں. میں نے کہا جی ان کا دونوں کا اختیار نہیں ہے, اختیار میرا ہے, اور میں میاں بھی ہوں بیوی بھی ہوں اس کے, اور میں تیار نہیں ہوں کنسیڈ کرنے. چیف صاحب نے بڑا مجھے منانے کی کوشش کی, میں نہ مانا. اب چیف صاحب برہم ہونا شروع ہو گیا, بہت برہم ہوئے. وہ اتنے برہم ہوئے کہ باقی سارے جج میرے ساتھ ہو گئے. اچھا, میں ڈٹا رہا. اچھا, چیف صاحب گیا, میں نے کہا مجھے سنے تو صحیح. 3 بجے جا کے چیف صاحب نے وہ مشورے ہونے شروع ہو گئے بینچ پہ. 3 بجے مجھے کہتے ہیں کہ ہم ایڈجرن کر رہے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے, اس کے بعد آپ بحث کریں اور آج ہی کرنا ہے ختم. میں نے بحث کی, اور اس میں یہ بڑا آسان ہے بتانا کہ یو ہیو ٹو ہیئر اے پارٹی. بالکل, اور آپ نے یہ ہیئرنگ بھی نہیں دی اور فیصلہ بھی غلط دیا. اب وہ 8 بجے رات تک میں بحث کرتا. اچھا, 8 بجے انہوں نے کہا ہم بہت تھک گئے اور آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے, اور ہم وی آر گوئنگ ٹو ریٹائر فار 15 منٹس, اور پھر فیصلہ. 15 منٹ کے بعد وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ اعتزاز صاحب آپ کی بات سب نے مانی ہے, آپ بڑے ویسے ناراض تھے آپ, وہ سمجھتے تھے میں ضد کر کے اڑ گیا ہوں, تو آپ کو سنیں گے بھی ہم, اور ذریعہ اسنا ہم یہ پاکستان بار کاؤنسل کے ٹرائیبیونل کو بھیجتے ہیں. پاکستان بار کاؤنسل کے ٹرائیبیونل نے منیر ملک کے حق میں فیصلہ کر دیا. منیر ملک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر لگ گئے. اب میں بتاتا تھا بعد میں افتخار محمد چودھری صاحب کو, آخری جملہ اس میں عرض کروں, اگر منیر ملک پاکستان بار کاؤنسل پاکستان بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نہ ہوتے, 9 مارچ 2007 کو یہ کیس ہوا ہے دسمبر 2006 میں, اور میرا ٹگو دو, اور یہ مارچ میں وہ ہو گیا. اگر منیر ملک مارچ 2007 میں نہ ہوتے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, تو جس طرح پرویز مشرف نے نکالا تھا افتخار محمد چودھری کو, وہ کبھی بحال نہ ہو سکتا. اچھا, منیر ملک نے 5 منٹ میں, اس کو خبر ملی, اس نے 5 منٹ میں سب بار ایسوسی ایشن کو فون کرنے شروع کر دیے کہ ہم نے اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے. اور 10 مارچ کو پہلا احتجاج کرنا. راجہ اکنواز صاحب ہوتے, میں جانتا ہوں بڑے وہ شریف آدمی تھے, انہوں نے دباؤ وباؤ میں نہیں, اور انہوں نے اتنا زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کرنا تھا, انہوں نے. اچھا, اسی سے اب مجھے یاد آ رہی ہے بات کہ 10 کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 9 مارچ کو کیا, تو 10 کو آپ جب لاہور میں کینی ہال میں آئے اور آپ نے وہ ایک بڑی سٹرنگ سپیچ کی, تو اٹ واز آل اپون, یہ آپ کو منیر ملک صاحب کی کال آ چکی ہوئی تھی اس وقت, اینڈ یو کیم آن پرپز, یا آپ کے کوئی کیس تھا ادھر اس دن؟ نہیں, اس وقت تک کال نہیں آئی ہوئی. اچھا, نہیں آئی ہوئی تھی. نہیں, تو آپ ویسے یو ہیپن ٹو بی ان دی ہائی کورٹ دیٹ ڈے؟ میں نہیں, میں کیسز تھے, ہاں کیسز کی وجہ سے آئے. میں ہائی کورٹ اپنے کیسز کے سلسلے میں گیا ہوا تھا, اور وہاں یہ چل رہا تھا تو آپ بھی آ گیا, انہوں نے پھر آپ کو انوائٹ کیا. ہاں, یہ مشاورت ہوئی میرے ساتھ بھی کی جی, بار ایسوسی ایشن احسن بھون صاحب صدر تھے اس وقت. انہوں نے کہ یہ اس میں کیا کریں, میں نے کہا ابھی جنرل باڈی میں لاؤ, اور انہوں نے کہا آپ آئے, میں نے کہا میں بیٹھا ہوں, میں آتا ہوں. پھر آپ کو انہوں نے اسپیچ کے لیے انوائٹ کیا, دیٹ واز میری اس تقریر نے بڑا بہت زیادہ لاہور میں ایک ماحول بنا, اور اٹ ایکچولی فلٹرڈ ڈاؤن دی ہول کنٹری, ویسے ہی ہوا تھا. تو اچھا, دوسری طرف مجھے پیغام
10 مارچ کو ہی ملا افتخار محمد چودھری صاحب کا. ایک ٹیلی فون آیا, اس نے کہا کہ آپ کے وہ بزرگ جن پہ آج استاد آئی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ 13 تاریخ جو ان کی 13 نہیں, یہ بھی ایسا جو ان کی اگلی تاریخ ہے اس پہ آپ اسلام آباد آئے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ان کا چلنا تھا, بالکل وہ 13 میں اس لیے پھر آپ اس کے لیے ادھر سے پھر ادھر چلے گئے تھے. آئی ریمبر. تو اچھا سر یہ مجھے بتائیں کہ چلے لائرز موومنٹ تو ہوئی, بڑا اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی بڑا نوبل کاز ہے, لوگ بلیو بھی کرتے تھے, ہم بھی کرتے تھے, آج بھی ایک حساب سے کرتے ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو مقاصد تھے وہ پورے ہوئے؟ ڈیڈ اٹ ڈیلیور اینی تھنگ؟ کیونکہ چیف جسٹس صاحب جب آپ ریسٹور ہو گئے آپ کی کوششوں سے, تو کیا انہوں نے وہ ریفارمز کیے جو ہم ایکسپیکٹ ان سے کر رہے تھے, یا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, اور بہت ڈس اپوائنٹمنٹ. جی میں آپ کو یہ بتاؤں, اس میں ایک چیز جو کوئی سوچتا ہی نہیں, میں اس میں لکھ رہا ہوں, کتاب لکھ رہا ہوں. جی میں آپ سے ادھر ہی پوچھنے والا تھا کہ آپ لکھ رہے ہیں اس پہ. لائرز موومنٹ کے کیا اثرات ہوئے, اس کے منفی کیا پہلو ہوئے, اس کے پازیٹیو کیا تھے. پازیٹیو میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ تھا اس میں. یہ ایک اعتماد لوگوں میں دیا کہ ہم نہتے جی بھی آرمی چیف کو ہٹا سکتے اگر ہم نکل آئے. اور اب اور نان وائلنٹ پلورل, ایسا ہی تھا ہر قسم کا, مذاہب کی کوئی اس میں تفریق نہیں ہے ہمارے پاس. ہم نے جب فیصلہ کیا کہ ہم ایک روز ہفتے کو نکلیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے, اور ہر شہر میں پروٹیسٹ ہوگی, ہر شہر میں جو وکلا ہے وہ وہاں کی لوکل میونسپل کاؤنسل ہو گئی یا میٹروپولیٹن کاؤنسل ہو گئی یا پنجاب اسمبلی ہو گئی لاہور میں, وہاں جائیں گے. یہ پہلے ڈیسیجن لیا گیا تھا کہ جو صدر مسجد یا اہم مسجد قریب ہے اس میں جائیں گے اور جمعے کو پروٹیسٹ ہوگا. میں نے کہا یہ نہیں, جمعے کو نہیں ہوگا, جمعرات کو. میں نے آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن. اس کی وجہ یہ کہ میں وکلاء کی موومنٹ کو ملاؤں کے ہاتھ نہیں پکڑانا چاہتا, اس کو ریلیجس موومنٹ نہیں بنانا چاہتا. میں نے کہا جمعرات کو ہوگی اور جمعرات کو مسجد نہیں جائیں گے ہم, میٹروپولیٹن یا میونسپل کمیٹی کے یا پھر پنجاب اسمبلی ہے اور سندھ اسمبلی ہے یا پریس کلب ہے, ہم اس کے ایسے مقامات رکھیں گے. مسجد میں ہم نے نہیں جانا جلوس کو لے کے, اور وہاں سے نہیں نکل. اب یہ ایک بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک مرکز جو یہ والی چیز اچیو ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہوئی, لیکن سر اس میں جب آپ نے اس زمانے میں آپ پی 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 میں بھی تھے اور ایک ریزسٹنس پی 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 کی طرف سے ہوتی تھی ریسٹوریشن کے لیے, آپ کو یاد ہوگا. بلکہ آصف زرداری صاحب کا جو آرگیومنٹ ہوتا تھا وہ کافی بھاری بھرکم ہوتا تھا میرے خیال میں, کہ ریسٹور نہ کرو تم لوگ پچھتاؤ گے, along these lines وہ بات کرتے تھے. تو آپ نے اس کو کیسے بیلنس کیا؟ آپ دیکھیں آپ وہ بھی کرنا چاہ رہے تھے, ادھر بھی رہنا چاہ رہے تھے, تو واز اٹ ڈیفیکلٹ یا آپ کی؟ نہیں, آصف زرداری میں یہ بڑی ہے کہ اس میں صلاحیتیں ہیں. آخرکار یوں ہی تو نہیں, دوسری مرتبہ جی بالکل صدر پاکستان, کوئی شک نہیں, اور پارٹیز کے کنسنسس سے بالکل ہو جانا, یہ کوئی آصف زرداری میں آپ یہ دیکھیں, میں نے ایک لحاظ سے بغاوت کی, بٹ مجھے پریزیڈنٹ جب بلاتے تھے میں جاتا تھا ملنے. میں ڈیورنگ دی موومنٹ میں نے کبھی اجتناب نہیں کیا, کبھی چھپایا نہیں. چیف کو بھی بتاتا تھا کہ, لیکن انوائڈ تو ہوں گے آپ سے, بی بی بھی تھیں؟ نہیں, میرے سے انوائڈ اس معاملے میں بی بی بھی تھی. وہ ایک اور داستان ہے. اور آصف صاحب بھی تھے جی, اور بالکل تھے. پر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میں نے بغاوت کر کے اور صدر کے ہاتھ کو مجبور کیا دستخط کرنے. جی وہ تو ٹو دی ریسٹوریشن. جی ریسٹوریشن جب ہوئی, وہ اس وقت صدر بن چکے تھے. ہاں وہ صدر تھے.
اور میں ان کو ایوان صدر میں جب بلاتے تھے ملنے جاتا تھا، ایک دفعہ 2 دفعہ میاں بیوی کو بلایا ہمیں، اور وہ کہتے تھے کہ چھوڑو اس کو، چھوڑو میں تمہیں سینٹ کا چیئرمین بناتا ہوں، میں بہت کچھ. ویسے ود ہائنڈ سائٹ آپ سمجھتے نہیں کہ ان کے اندر بھی کوئی ایک فور سائٹ تو تھی، انہوں نے کچھ دیکھا ہوا تھا کہ یہ وہ والے مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے جو آپ لے کے چلے ہوئے تھے، تو in a way he was right. میں آپ سے اس میں بات یہ کروں گا، ایک تو یہ کہ زرداری میں یہ ظرف ہے، یہ سیاسی ظرف ہے کہ اس اب میں کہتا تھا جی میں جب پھنس گیا ہوں، آپ نے اور بی بی نے اس کے دروازے پہ دہلیز پہ جا کے، اور بی بی نے 10 نومبر کو جب یہ گرفتار 3 نومبر کو ہوا تھا چیف جسٹس، میں نے کہا اس نے جا کے وہاں اعلان کیا تھا yes. کہ میں اس کا گھر پہ جھنڈا اڑاؤں گی. میں نے کہا میں اس پہ چل پڑا. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ نہ کریں تو میں اس پہ چلا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے آصف زرداری نے سینیٹر بھی بنایا. بالکل. اس کے بعد سینٹ کا جب آئی ٹرم ختم ہوئی، مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی بنایا. بالکل. جب آپ نے وہ تقریر بھی کی چودھری نثار کو سامنے مخاطب کر کے، وہ بھی ایک داستان ہے. اچھا سر، وہ کتاب تو آپ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کا کیا شارٹ بریفلی آپ کا کیا آپ کو بتاؤں کنکلوژن کیا ہے؟ ایک اس پہ جو دکھ کی بات ہے جی، ایک ایس ایم ظفر صاحب نے ایک فنکشن کیا، اپنی کتاب کا انہوں نے ایک لانچ کی، انٹرپریٹنگ اسٹیٹو. جی وہ بڑی مشہور. اور مجھے انہوں نے حکم دیا کہ تم نے آنا ضرور ہے، کیونکہ میں صرف چیف جسٹس اور تمہیں بلا رہا ہوں. اچھا. چیف جسٹس ثاقب نثار وہ بیٹھا ہوا ہے جب لاہور میں اچھا، یہ آباری کے ہال میں جی، وہ چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، اور سامنے فرنٹ 10 روز میں تو جج ہی تھے، سارے ہی جج، سول جج اور سے لے کے سپریم کورٹ کے جج جو بھی وہاں موجود، اور کیونکہ چیف جسٹس کا فنکشن تھا، پہنچے ہوئے تھے. اب مجھے ظفر صاحب نے اٹھتے، اور آگے ججز تھے، پیچھے وکلا کچھ 30 روز پیچھے. اب ظفر صاحب نے یہ مجھے بلاتے ہوئے کہا کہ ہم اس سے پوچھیں گے اعتراض سے کہ یہ کیا کھویا کیا پایا اس تحریک میں. میں نے کیا پایا بتایا، یہ وہ میں نے کہا کہ کھویا یہ کہ ہمارے وکلاء کے میں ایک سیکشن میں متشدد وکلاء آ گئے. بالکل. وہ ججوں نے تو اتنی تالیاں بجائیں، ان سول ججز جن کے تالے لگا رہے ہیں ہم ان کے، اور جا کے دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں بیلیں کروانے کی. جی. وہ ایک سیکشن ہے. میں نے کہا وہ ایک سیکشن آ گیا. یہ ججز نے تالیاں بجائی، وکیل بیچارے وہ خاموش رہے. میں نے کہا متشدد وکلا اور متکبر جج. میں نے کہا ججوں میں جو تکبر آ گیا، وہ ایک تالیاں وکلا نے بجائی، وہ ایک وکلا تو پھٹ پڑے گا، اعتراض تیرے جان صاحب بے شمار. اب میں آپ کو بتاؤں جو، لیکن اس میں جو چیز ہوئی، ہم نے یہ ثابت کیا کہ 2 سیکشنز کو اگر ہم ملا لیں، ایک ان کی کنورجنس ہو جائے تو اقتدار بھی آپ لے سکتے. مجھے پرویز مشرف نے کم از کم 5 مرتبہ 5 مختلف اشخاص کے ذریعے پرائم منسٹر کا آفر کیا. جب میں ایم این اے تھا شروع میں، مارچ 2002 کے الیکشن کے بعد، مارچ 2007 میں ایم این اے تھا، دھرمپورہ والی جو. اچھا. اب اس میں مجھے اس نے کیا، میں وہ بھی ایک داستان. جی. اچھا. اب مجھے میں نے جو کہا متکبر جج، تو ثاقب نثار کی جب باری آئی، اس نے کہا ظفر صاحب آپ کی کتاب کے بارے میں یہ میں نے تقریر لکھی ہے، اس میں آپ کی کتاب کی بھی تعریف ہے، آپ کی بھی تعریف ہے،
تجزیہ بھی ہے جی یہ میں آپ اپنے پیش کر دیتا ہوں اپنے پریس والوں کو دیتا ہوں اور آپ کو اور یہ چھپ جائے گی چلے گی لیکن مجھے اطلاعات صاحب نے کہہ دیا ہے کہ متکبر جج میں بتانا چاہتا ہوں جواب دوں گا ہاں کہ یہ متکبر نہیں ہوتا جج وہ اس نے وہ لائن اور تقریر کرنی چاہیے. اچھا ویسے سر یہ جو لائرز موومنٹ تھی اس کے بعد آپ ان کے وکیل بھی بنے آپ نے بڑا ایک فل کورٹ کے سامنے بڑا لمبا آرگو کیا بڑا ایک ہمارے جو دوست ہیں شاہد سعید صاحب اس میں ان کی بہت ہیلپ بھی تھی آپ نے اکنالج بھی کیا تھا ان کا ٹی وی کے اوپر بھی. اس زمانے میں تو آپ کو پھر بڑی بڑی آفرز ہوتی ہوں گی اور ہوئیں بھی آپ نے پہلے مجھے بتایا بھی تھا کہ بہت ہائی فیس لوگ آپ کو دینے کے لیے تیار تھے کہ آپ چودھری افتخار کے بینچ میں پیش ہوں لیکن آپ نے انکار کیا. اس سے تو آپ کو کافی نقصان پہنچا ہوگا مالی. جب ری انسٹیٹ ہوئے افتخار محمد چودھری جی پہلی دفعہ 20 جولائی 2007 کو وہ جو کیس جی خلیل رمدے کے رمدے صاحب جو ہیڈ کر رہے تھے تو میں نے اسی دن اناؤنس کیا بات اسی دن کہ میں ان کے سامنے پیش نہیں ہوں. میں نے ڈرائیونگ کی ہوئی اس کی ہاں جی میں نے اس کو ایسے ایسے جگہوں پہ لے کے گیا پھر میں نے وکالت کی ہوئی میرے کلائنٹ تو میں نے کہا میں نہیں پیش ہوں کیونکہ مجھے پریس نے پوچھا اب تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے اب تو آپ کروڑوں میں فیس لیں گے اس زمانے میں. اچھا میں آپ کو بتاؤں اب میں نے تو اناؤنس کر دیا کسی نے پڑھا میری اناؤنسمنٹ کہ وہ خبر لگی ہوئی تھی چھوٹی آڈیو میرے دفتر میں یہ 21 جولائی کی بات ہے 20 جولائی کو ری انسٹیٹ 4 پارٹیز ایسی آئی بیٹھی تھی جو مجھے چاہتے تھے کہ میں حفیظ پیرزادہ ایس ایم ظفر شریف الدین پیرزادہ خالد انور کو سپر سیڈ کر کے ان سے کر کے اور کیس لگا ہوا ہے چودھری کے میں پیش ہو جاؤں. میرا اسلام آباد میں فرسٹ فلور پہ کمرہ ہے آفس کا جی نیچے لوگ ویٹنگ روم سا بھی ہے جی اس ویٹنگ روم میں مجھے یہ بیرسٹر گوہر نے بتایا میرے سینئر یہاں کے پارٹنر تھے 22 سال ہمارے ساتھ کام کیا بیرسٹر گوہر جی اس نے آ کے یہ ان سے ڈیل کر رہا کہ کیا کیس ہے کیا ہے وہ مجھے بتانے کے لیے بریف کرنے کے لیے کہتا ہے کیش میں 23 کروڑ is waiting for you. Oh my God. یہ پہلے دن میں نے کہا میں نے نہیں پیش ہونا. مجھے کہنے لگا جی بالکل ٹھیک بالکل آپ کے ساتھ ہم ہیں اور وہ پھر یہ اپنی کتاب میں بھی یہ لکھ رہے ہیں سب کچھ لکھا ہے آپ نے یا اس طرح کی نہیں لکھ رہا ہوں اس میں تو میں نے اتنی دیر بڑی بڑی بات کو مخفی رکھا میں نے نہیں بتایا کہ مجھے وزارت عظمیٰ جی طارق عزیز نے مجھے آ کے کہا 2 مئی 2007 کو اور میں نے تھا اس کہ آپ کیوں جھک مار رہے ہیں وہ میرے عزیز بھی تھے ہیں اور میرے سے بڑے ان کا کی چک مار رہے ہیں چودھری واہ ادھر آپ جرنیل نہ لاتے وزیر اعظم بن میں نے کہا جی میں نہیں بن سکتا. جب میں انکار کیا تو مجھے وہ یہاں تک کہنا ہے انہوں نے کہا میں نے کہا تو آڈا تو وزیر اعظم ہے شوکت انہوں نے کہا کہ یہ ٹی وی لگائی ہوئی اور ٹی وی اونچی لگائی ہوئی انہوں نے کہا یہ ٹی وی پہ میں ابھی فون کرتا ہوں ایک دن اگر 10 منٹ کے اندر گھڑی دیکھ لیں یہ ٹی وی نے نہ کہنا شروع کر دیا بریکنگ نیوز نہیں بریکنگ نیوز شوکت عزیز ریزائنز ہیلتھ کنڈیشن اور اس کے بعد ہم آپ کو لے آئیں گے تو یہ 10 منٹ کے اندر نہ اناؤنس ہوا تو یو آر فری. میں نے اس کو کہا میں نے کہا نہیں میں اب چلتے ہوئے بہت کچھ 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے چلتے جب ان کو مایوسی ہو گئی تو چلتے ہوئے مجھے انہوں نے کہا کہ 5 تاریخ کو آپ لاہور نکل رہے ہو ڈرائیو وہ جو آپ نے ڈرائیو ساری رات کی تھی 27.5 گھنٹے 6 بجے آپ صبح ہائی کورٹ پہنچے تھے 27.5 گھنٹے جی
ڈرائیو کی 9 بجے صبح پہنچے. صبح 9 بجے. اچھا اب میں نے ان کو وہ مجھے کہنے لگے, ہم بھی ساری رات ادھر ویٹ کرتے رہے. ہاں بیٹھ کے بہت لوگوں نے. اب وہ ہمیں کہنے لگے کہ ہاتھ کندھے پہ رکھ کے ذرا سا 6 قدم ایک طرف لے جا کے گاڑی سے مجھے کہنے لگے ذرا دھیان کریا, یہ بڑے ڈیسپریٹ نے. اچھا کچھ ہو بھی سکتا ہے راستے میں, دھیان کریا. میرے تو کان کھڑے ہو گئے. ایک ادھر واقعہ ہوا بھی تھا کہ آپ پرویز الہی کے گھر کے باہر سے گزرے, کوئی ہوائی فائرنگ وغیرہ ہوئی؟ نہیں وہ ہمارے پہ تو واقعہ ایک اسلام آباد میں 17 جولائی کو تو ایک بم ٹانگیں کٹی, اس پہ ہم نے 4 منٹ بعد ہم پہنچے تھے, پہنچنا تھا بالکل. اور اس کے علاوہ ہم پہ کراچی میں گولیاں چلائی. جب کراچی تھا جب وہ تو بڑا آپ تو پہنچ نہیں سکے تھے, بڑی مشکل. اس میں اب ہم سارا رستہ لوگوں کو دیکھتے رہتے تھے. صرف چیف کو میں نے بتایا, چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے جو بات کی وہ قابل قدر ہے. میں نے کہا چیف صاحب, ان کے گھر کیا ایک طرف لے گیا, ایک کمرے میں, خالی کمرے میں بند کر کے. میں نے کہا چیف صاحب یہ پیغام آیا ہے کہ ہوشیار رہنا. اور اس نے الفاظ ہیں اس میسنجر کے کہ یہ بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں, یہ کچھ کریں گے. اب پبی کے مقام پہ یہ پرویز الہی نے اپنے طور پہ علیحدہ بات کی ہوئی, اور اس نے 2-3-4 دفعہ یہ کیے, اور اخباروں میں چھپ. اس نے کہا پبی کے مقام کے علاقے میں مجھے پرویز مشرف صاحب کی ہدایت ملی کہ ان کو فارغ کرو. اچھا, بم سے کرو, گولی سے کرو, فارغ کرو. اور پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ میں نے انکار کر دیا. اور میں نے کہا کہ آپ کو انہوں نے بتایا پھر بعد میں؟ اسی وقت مجھے بھی بتایا, اور وہ تو انہوں نے پبلکلی ٹیلی ویژن پہ بھی کہا. جی. اچھا اب جو ہم بڑے پر مجھے افتخار محمد چودھری نے کیا کہا. افتخار محمد چودھری کو جب میں نے یہ بتایا کہ یہ پیغام ملا ہے اور معتبر پیغمبر ہے, اور اس نے اپنے طور پہ دیا, وارننگ کے شاٹ دیا, تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کا کیا رائے ہے, کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی میں تو اس پیغام کے بعد اگر بیمار ہو جاتا ہوں, میرے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے, میں اس گاڑی میں ضرور ہوں, میں واپس نہیں جا سکتا. اور میں نے کہا میں نے طارق عزیز نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے اس کو یہ جواب دیا کہ چوئی صاحب یہ آپ کو تو پتہ ہی تھا کہ یہ کس دادے اور کس باپ کا بیٹا ہے جس کے پاس جا رہا ہوں, آپ کو تو پتہ تھا. تو یہ سوچ کے آتے اب میں بیٹھوں گا, تو میں بیٹھوں گا. تو مجھے افتخار محمد چودھری نے میرا ہاتھ پکڑا اور دبا کے, میں آپ کے ساتھ ہوں, دبا کے انہوں نے کہا کہ میں بھی راجپوتنی دا دودھ پیتا, میں تواڈے نال. اوکے اچھا سر, اب ختم کرنے لیں تقریباً. ہم تھوڑا سا نا ایک آن لائٹر نوٹ 2-3 چیزیں پوچھتے ہیں کہ آپ بھی ظاہر ہے فلمز اور اس طرح فنون لطیفہ کو پسند بھی کرتے ہیں, تو میں ایکٹریسز کے بارے میں پوچھوں گا. آپ کا فیوریٹ پہلے سے سٹارٹ ہوتے ہیں, بہت پرانے زمانے سے, راج کپور, دلیپ کمار, ہو از یور فیوریٹ؟ دلیپ کمار. نرگس یا مدھو بالا؟ مدھو بالا. ہیما مالنی یا پروین بابی؟ ہیما مالنی. اور مادھوری ڈکشت یا جوہی چاولہ؟ جوہی چاولہ. جوہی چاولہ. اور دیپیکا پاڈوکون یا کرینہ کپور؟ دیپیکا. اور سر آج کل کے حالات کے اوپر کوئی شعر, تھوڑا سا اگر اس پہ بات بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, اور کوئی شعر بھی, پہلے شعر پڑھ دیں اپنا یا کسی کا. آج کل جو ایک ہمارا کانسٹیٹیوشنل کرائسس چل رہا ہے ملک میں, سیاسی طور پہ بھی بڑی غیر یقینی حالات ہیں, اس پہ کوئی شعر پڑھ دیں اور پھر اپنے خیالات تھوڑے سے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کا موقع بتا دوں. جی میرے کہتا ہے اس میں یہ ہے کہ جنوری کا مہینہ, اور مجھے انہوں نے ٹرانسفر کیا کوٹ لکھپت جیل سے لائل پور فیصل آباد
جی کی سینٹرل جیل. اب وہ قیدیوں والی گاڑی تھی جس کی وہ ہوا آتی ہے جی جی اور آپ کو پڑتی ہے اور میں ٹھٹھرا ہوا. وہ قیدیوں والی اتنی بڑی گاڑی, اس میں ایک میں قیدی, وہ جمپ کرے تو میں بھی جمپ کروں اس کے ساتھ میں. تو میں ٹھٹھرا ہوا. پھر میں پہنچے جب ہم فیصل آباد, تو فیصل آباد میں یہ جیل کا اصول ہے کہ جیل نے 6 بجے سے پہلے نہیں کھلنا ہی نہیں ہے. اب وہ 3 بجے اب پہنچ گیا ہوں, ہوا بھی چل رہی تھی بڑی. میں 6 بجے تک وہ گیٹ کو دیکھتا رہا, فیصل آباد کے جیل گیٹ کو, اور میں نے اس پہ کچھ اشعار 4 اشعار ہیں. یہ حزب آپ دیکھیں گے حال بھی ہیں. اس عہد میں جز قید کے امکان تو نہیں ہے, یہ حاصل شب ہے در زنداں تو نہیں ہے. منصف ہے, عدالت ہے, پر انصاف ہے ناپید, اس شہر کا بچنا کوئی آسان تو نہیں ہے. واہ واہ. منصف ہے, عدالت ہے, پر انصاف ہے ناپید, اس شہر کا بچنا کوئی آسان تو نہیں ہے. اور ہم اہل جنوں مردم پنجاب کے دم سے زندانوں کی شب آج بھی ویراں تو نہیں ہے. اٹھیں گے مگر دیر سے اس دیس کے باسی, یہ خطہ پنجاب ہے ایران تو نہیں ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اچھا تھوڑا سا سر انڈس ساگا کے بارے میں بات نہیں ہم کر سکے. یہ جو ریجن ہے, آپ نے اس کو کہا کہ یہ ہمیشہ سے ہسٹوریکلی اینڈ جیوگرافیکلی یہ انڈین سب کانٹیننٹ سے ڈفرینٹ رہا ہے. تو اس پہ تھوڑا سا ہمارے پاس منٹ ہیں کچھ, تو اس پہ اگر آپ ڈفرینٹ بھی رہا ہے, اور مطلب ہے اس کا ایک تشخص جو ہے وہ, اس کا تشخص علیحدہ ہے انڈیا سے. لیکن یہ اس میں بہت ساری کامن باتیں بھی ہیں. جی زبان, یہ اب ذرا بارڈر کی وجہ سے ہندی زیادہ ہندوتوا والی ہو گئی جی ان کی, پر وہ سارے ہمارے شعراء جو ہے جی سارے لکھنؤ کے, دلی کے, بالکل یہ بلکہ انڈین سنیما میں جو اردو زبان استعمال ہوتی رہی اب وہ ختم ہو گئی. پہلے تو یہ ہوا کرتا. اردو, یہ سارے اردو کے لکھنے والے اور گانے گیت اور زبان لباس جی اس کی ویریشنز ہیں. لیکن آپ کو یہ لکھنے پہ آپ کیوں, what forced you to write on that sort of مجھے یہ کھٹکتا کس طرح رہا کہ میرے ایک دوست نے اپنے گھر مجھے بلایا 2-4 دن رہنے کو کیمبرج میں. اچھا. اور اس کی ماں باپ نے کہا کہ لے کے آؤ. وہاں گئے تو پہلے دن کھانے پہ بیٹھے, وہ لمبی سی ٹیبل تھی, بڑے آسودہ حال وہاں کے. اس پہ پارمر صاحب ہیڈ آف دی ٹیبل, اور آنٹی بیٹریس سامنے, اور میں, اور پھر میرے دوست اور اس کا بھائی, اس کی بہن. اب ہم بیٹھے ہوئے تو مجھے وہ آنٹی بیٹریس نے پوچھا کہ سن ویئر آر یو فرام. یہ 1965 کی بات. اچھا. اس وقت تک پاکستان کا کسی کو زیادہ پتہ نہیں تھا, انڈین سب کانٹیننٹ. اور اب تو ہر کسی کی پڑنانی پڑدادی جانتی ہے, لکڑ دادی جانتی ہے کون. تو اس نے کہا کہ ویئر آر یو فرام. میں نے کہا فرام پاکستان. ویئر از پاکستان. میں نے کہا ٹو دی نارتھ ایسٹ اینڈ نارتھ ویسٹ آف انڈیا. ایسٹ پاکستان بھی تھا. تو کہا او یو آر دا ونز ہو بروک اوے فرام انڈیا. میں نے کہا جی آپ انڈیا سے علیحدہ ہوئے تھے. میں نے کہا جی کیوں علیحدہ ہوئے تھے, میں نے کہا اس لیے علیحدہ ہوئے تھے کہ ہم انڈینز نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ انڈینز نہیں تھے تو آپ کیا تھے؟ میں نے کہا مسلم تھے. کہنے کہ آتے نو مسلمز ان انڈیا. میں کہا دیر آر مور مسلمز ان انڈیا دین ان پاکستان. تو کہنے کہ آر دے آل انڈینز. میں کہا نو. تو یو کانٹ بی اے پاکستانی جسٹ بیکاز یو آر اے مسلم. جی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ آر دے مسلمز ان انڈیا. ہاں جی. تو مسلمز ان انڈیا ہیں تو وہ پاکستانی ہے. میں کہا نہیں, وہ انڈین ہے. تو اس نے کہا پھر اس لیے تو آپ صرف مسلمان ہیں, تو نہیں بنایا آپ نے, پھر تو آپ کون ہیں یہ؟ میں نے کہا وی آر ناٹ انڈینز. کہتی ہے ڈارلنگ وی ہیو آلریڈی ڈیسائیڈڈ دیٹ یو آر ناٹ انڈین, بٹ ہو آر یو. اس نے جب یہ کہا تو پارمر
انہوں نے کہا اسٹاپ اٹ بیٹرس, یو آر بیجرنگ دس ینگ مین, اچھا ہی از جسٹ کم ٹو یور ہاؤس ٹوڈے اینڈ یو بیجرنگ ہم, اسٹاپ اٹ. اس میں بچ بچاؤ. پر میں کون ہوں؟ صرف یہ نہیں کہ میں انڈین نہیں ہوں, کیونکہ میں انڈین نہیں ہوں اس لیے میں پاکستانی ہوں, یہ نہیں. میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں, میں نے کہا جی میں یہ کہہ دیا, میں نے کہا میں عرب ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ ڈو یو نو اینی عربین, یو اسپیک عربین, عربک نہیں عربین. میں نے کہا نو یو کانٹ بی این عرب. اب وہ میرے ذہن میں سوال تھا جو میں نے یہ انڈس ساگا میں جیل میں گیا ہوں, وہاں وقت ملا. آپ کتابیں منگواتے تھے اس سے متعلقہ پڑھتے تھے؟ Then you used to make notes. بہت کتابیں میں نے لکھی ساری, اس میں لکھ لی ساری. ہاں نہیں میں نے پڑھی ہوئی ہے, بڑے دیے ہوئے ریفرنسز تو نہیں. وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کی جو ڈیپتھ آف تھاٹ ہے وہ جیل کا انوائرمنٹ بھی تھا آپ کے خیال میں؟ جیل کا انوائرمنٹ بڑا کام, بڑا سکون والا, لکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے اچھا ہے, سیاسی قیدی کے لیے خاص کر, سیاسی کے لیے. جی جی, بہت کوئی مشقت نہیں کرنی, کوئی کچھ نہیں کرنا. روٹی جب آنی ہے وہ آپ نے کھا لینی ہے, ورزش آپ نے کر لینی ہے, اور سونا بھی اپنی مرضی سے ہے. تو بڑا وہ یہ گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت تھا, یہ کہہ لیں, یہ آپ کہہ سکتے. چلے سر, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت مزہ آیا. بہت ساری چیزیں ہم نے آپ سے سیکھیں, آپ سے پوچھیں, لرن کی, لیکن بہت ساری رہ بھی گئیں. تو جب آپ کی میرے خیال میں کتاب آئے گی لائز موومنٹ پہ جو آپ نے لکھی, اس کے بعد ہم ایک نشست انشاءاللہ اور کریں گے تاکہ اس میں کچھ اور جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ اس میں شامل کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.